बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एनके न्यूज़ यूएसए के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर जिया खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी खातून से जो कि बहुत बाहिम्मत हैं, और अगर इनकी कहानी सुनी जाए और देखा जाए तो उन्होंने 12 साल के छोटे से अरसे में, ये चाहें तो छोटा लगे, जिसने इस सफ़र को तय किया उस वही जानता है कि इसके दौरान में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या उतार चढ़ाव आए, इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। आज मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में किमीज़ कॉटेज इंडस्ट्री में। ये कॉटेज इंडस्ट्री ना सिर्फ औरतों की विमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रही है, बल्कि साथ साथ उनको इतना खुद मुख्तार बना रही है कि वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। यहाँ पर जनाब, आगाज़ पर मुझे एक शायर की खूबसूरत सी बात याद आ रही है। अगर इसमें कमी बेशी ना हो तो मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ कि हाथों की मेहनत में छुपी एक कहानी है। हाथों की मेहनत में छुपी एक कहानी है, हर टांके में जीती जागती जिंदगानी है। छोटे से घर से जो सफ़र इसने शुरू किया, आज उसकी पहचान ही इसकी कामयाबी है। हिम्मत हो अगर दिल में तो रास्ते बनते हैं, हिम्मत हो अगर दिल में तो रास्ते बनते हैं, यही तो कॉटेज इंडस्ट्री की असल निशानी है। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मुन्नज़ा हयात मौजूद रहेंगी, जो कि ये अपने घर में छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री में बैग्स बनाने का काम करती हैं, और ये दिन दोगनी रात चौगनी मेरी दुआ है कि तरक्की करता रहे। हम जानेंगे उनकी गुफ्तगू। आइए बढ़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके सफ़र की दास्तान आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, मेरे साथ अभी मौजूद है मुन्नज़ा हयात। किमीज़ कॉटेज इंडस्ट्री को इस टाइम पे वो ओन कर रही हैं और उसकी सारी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, इसके दौरान उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, वो इन्हीं की ज़ुबानी सारी दास्तान सुनते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस स्टोरी के पीछे क्या क्या राज छुपे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मुन्नज़ा? ठीक ठाक। मुन्नज़ा, मुझे ये बताइएगा, पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ एनके न्यूज़ यूएसए के चैनल पर, और मुझे अपनी ये जो शॉर्ट स्टोरी है किमीज़ कॉटेज इंडस्ट्री, इसके बारे में बताइएगा कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई और इस सफ़र के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें फेस की। ये 2015 एग्जैक्ट जो है उसमें हमने शुरू किया। शुरू में तो काफ़ी मुश्किल था कि एक सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, उसके मटेरियल नहीं मिलते और कोई पैटर्न फार्मूला नहीं था कि जिसके तहत हम चलें। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने शुरू किया और फिर थोड़ा क्रिएट करने के बाद डिज़ाइन हमें ये था कि हम बेचें कहाँ पे, और वो फिर काफ़ी टाइम हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश करते थे, वो भी प्रॉपर हमें समझ नहीं आ रही थी। और अभी ये है कि हमने बहुत सारी ऐसी जगह ढूंढ ली हैं, हमारे छोटे छोटे कॉर्नर हैं। अपना हमारा डिस्प्ले तो किमीज़ के नाम पे नहीं है, लेकिन डिफरेंट ब्रांड के कॉर्नर में हम लोगों ने छोटे छोटे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉर्नर बना के, सेक्शन बना के वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुन्नज़ा, मुझे ये बताइएगा कि जब मैं यहाँ पर दाखिल हुई तो मैंने तमाम ख़वातीन यहाँ पर देखी, वर्कर्स से लेकर स्टाफ, ईच एंड एवरीवेयर मुझे सिर्फ फीमेल्स नज़र आई। तो क्या आपकी किमीज़ कॉटेज में सिर्फ फीमेल्स ही काम करती हैं, वर्कर के साथ साथ जो बाकी भी हैं? स्टाफ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा, और इसका एनवायरनमेंट क्या है? आपने अपने घर के सेटअप में ये स्टार्ट किया हुआ है? किमीज़ कॉटेज इंडस्ट्री असल में हमने एक मॉडल बनाया हुआ है। हम टोटली फीमेल एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। हमारे जितने सेक्शन हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, और जो कपड़ा वीविंग हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, जितने भी सेक्शन हैं इसमें सारी फीमेल काम कर रही हैं, और हम फीमेल को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं साथ में।
ایک اچھا سیف سیکیور ایٹماسفیئر ہے، آپ نے خود بھی وزٹ کر کے دیکھا ہے. اور جو بچے آتی ہیں بڑی اچھے مزے سے، جب آپ کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں تو وہ اپنا بہت زیادہ اچھا سیکھتی ہیں بچیاں. تو بالکل اس میں کوئی بھی میل وہ نہیں ہے، اسٹاف نہیں ہے، ہم ساری فیمیل کام کر رہی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا منزہ، جہاں پر ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی اور میرے سوالات آپ سے ہو رہے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کمی کس طرح سے ایک سٹیپ ہے فیمیل، جیسے آپ نے امپاورمنٹ کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس لیول پہ موجود ہیں کہ آپ فیمیلز کو انٹریکٹ کریں اور ان کو بتا سکیں کہ کمیز ان کے لیے کیا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے؟ بیسیکلی کمیز جو ہے کاٹیج انڈسٹری ہے، جس کو کاٹیج انڈسٹری کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بیک بون ہے. بالکل. اور اس کو اگر ہم اردو میں ایکسپلین کریں تو یا اس کا مطلب ہے گھریلو صنعت. اور یہ بیسیکلی گھروں کے اندر جو جتنی آپ کی اسپیس ہے، آپ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی اسپیشل بلڈنگ نہیں بنی ہوئی اس کے لیے. کچھ گراج ہیں، کچھ سرونٹ کوارٹر، اسی کو ہم نے یوٹیلائز کیا ہوا ہے. اور یہ ماڈل یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی فیمیل جب ٹریننگ کورس کر لیتی ہے یا اس کو آلریڈی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کسی کمرشل جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی آپ بڑے رینٹڈ پلیس نہ لیں، آپ گھر کے ایک کمرے سے شروع کریں جیسے میں نے شروع کی ہے. اور چاہے وہ آپ کا بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے کارنر میں اپنی مشین رکھ لیں، یا آپ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں تو اپنا لیپ ٹاپ رکھ لیں، لیکن آپ ذہن میں سوچیں کہ یہ ہمارا کاٹیج انڈسٹری ہے. تو وہ پھر گروم کرنے شروع ہو جاتا ہے، گرو کرنے شروع ہو جاتا ہے، تو ایک پراپر شکل نکلنے شروع ہو جاتی ہے. منزہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کمیز ہے یہ تو الحمدللہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ 15 سالوں کے بعد یا 12 سالوں کے بعد اس کنڈیشن میں ہے. جب اس سفر کا آغاز ہوا تھا تو کیا ذہن میں کیا تصویر کھنچتی ہے کہ ایک مشین تھی یا ایک کارنر تھا؟ تھوڑی وہ کہانی سنائیے گا. وہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک میرے کمرے کا کارنر تھا اور ایک مشین تھی، ایون کہ ٹیبل بھی نہیں تھی. اور میں فرسٹ جو بیگ بنائے تھے اپنے بیڈ کے کارنر پہ ہاتھ والی مشین سے. اور پھر اس کے تھوڑا سا اگلا سٹیپ بتائیں تو ایک میرے پاس مشین تھی جس کا ٹیبل تھا، اس سے پھر تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا. پھر اور اگر ہم آگے جائیں تو ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے بنا کے پروڈکٹس بیچے ہیں، تو ہم نے اس سے ایک اور مشین خریدی ہے. پھر ہمارے پاس 2 مشین ہو گئی تھی. یہ تقریباً 3 سال بعد کی بات ہے. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے ایک EU کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ ٹریننگ کورس کروایا، تو ان کا بجٹ بڑا اچھا تھا. جو ہمیں ان کے پیسے آتے تھے، ہم ان کا بچوں کا مٹیریل خریدنے کے بعد جو بھی پیسہ تھا اس کو ری انویسٹ کیا کہ مشینری کی شکل میں. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس انڈسٹریل مشین بھی ہیں اور ہمارے پاس ڈومیسٹک مشین بھی ہیں. تقریباً 30 مشینوں کا ہمارا یونٹ پورا ہے، اور جس میں ہم 20 پہ اپنے بچوں کو کورس کروا رہے ہیں، اور 10 مشین انڈسٹریل جو ہیں وہ اس پہ بچیاں مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا منازع، مجھے لاسٹ میں بچیوں کے لیے جس طرح کہ یہ ایک بہت سیف سیکیور الحمدللہ ایسا پیسفل ایٹماسفیئر آپ پرووائڈ کر رہی ہیں، پہلے تو اس کے لیے تھینکس بنتا ہے، اور سیکنڈ میں لاسٹ ایک میسج کوٹ کرنا چاہیں، کیا کہنا چاہیں گی ویمن امپاورمنٹ کو بھی لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیمیلز آپ کی طرف آنا چاہیں یا بچیاں اپنے فری ٹائم میں سیکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے میسج کوٹ کر دیں. جی بالکل، میں فیمیل کے لیے اکثر میں بولتی رہتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ اگر میں بول رہی ہوتی ہوں تو یہ میرا اپنا حصہ ہے پاکستان کے لیے. جو بھی فیمیل ہے اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے، اسے آلریڈی اتنے ان کے اندر اسکل ہوتے ہیں، انہیریٹڈ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، تو آپ انہیں کے اوپر کام کریں، اور آپ گھر سے باہر نہ جائیں، اپنے نیبر، اپنے ریلیٹیو، ان سے آپ مارکیٹنگ شروع کریں. تو میرے خیال سے آپ ہر ایک کو میں کہتی ہوں اس مہنگائی کے دور میں صرف آپ 200 ڈیلی کمائیں. وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ 2 مہینے 4 مہینے 200 ڈیلی کماتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ 300 ڈیلی کمانا شروع کر دیں گے، تو وہ یہ بڑھتی جاتی ہے. لیکن سب سے یہ کہ آپ فوکسڈ رہیں، آپ مسلسل محنت پہ یقین رکھیں کہ آپ نے کرنا یہ نہیں 2 دن کام کیے اور 4 دن آپ کے نہیں خیر ہے بس ہو جائے گا ابھی چھٹی ہے یا کچھ. اور اب جیسے میں نے تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں نے 18 گھنٹے بھی کام کیا دن میں اور مسلسل، یعنی کہ میں ابھی بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ کی انڈسٹری ہے تو میں کہتی ہوں نہیں، میں ایک مزدور ہوں.
اور یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے نا مزدور کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم, اب جیسے میرے اسٹاف ہیں وہ مجھے کہتے ہیں ہم آپ سے انرجی لیتے ہیں, آپ جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بات آپ نے کہا کہ ہمارے ایریا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے پاس ایک نیفٹیک کی کلاس ہوتی ہے, وہ ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد نیو کلاس شروع ہوتی ہے. تو میں سب خواتین کو یہی میسج دینا چاہوں گی, آپ لوگ آئیں یہاں پہ ٹریننگ کریں, اور بالکل فری آف کاسٹ کورس ہے. ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیتے, نہ تو اس کی فی ہے کوئی, اور مٹیریل بھی ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں. اور جب آپ سیکھتے ہیں تو ہم آپ کو پورا کاٹیج انڈسٹری کا ماڈل سمجھاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے ملازم بنیں, آپ سیلف امپلائمنٹ پہ جائیں اور آپ خود اپنی ایک چھوٹا سا انڈسٹری بنا کے اپنے گھر کے اندر آپ وہاں سے سٹارٹ لیں, تو یقیناً کام کرتے کرتے بڑھ جائے گا. اور اگر اس ماڈل پہ کام کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا کہ پورا ایبٹ آباد جو ہے سارے ہر گھر میں کاٹیج انڈسٹری ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے آج منزہ حیات, جو کہ کاٹیج انڈسٹری کو نہ صرف رن کر رہی ہیں بلکہ پھیلاتے پھیلاتے ایک مشین سے انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی دنیا اسی کاٹیج انڈسٹری میں سجا رکھی ہے. اسی طرح کی مزید رپورٹس کے جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا اور چینل پہ اسی طرح کے اپڈیٹس جانتے رہیے گا. فی الوقت کاٹیج انڈسٹری سے اس پیغام کے ساتھ کہ اگر ہمت ہو تو نہ مرد دیکھتی ہے نہ عورت دیکھتی ہے, بس صرف ایک ارادہ, ایک سوچ ہمیں قائم و دائم اور مضبوط رکھ سکتا ہے. فی الوقت اپنی میزبان جیا خان کو کیمرہ مین فہیم کے ساتھ NK نیوز USA کے پلیٹ فارم سے دیجیے اجازت, پھر کہیں ملیں گے. اللہ نگہبان.